الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زندگی کو دیکھیں گے۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ہم اس سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور آج سعد بن ابی وقاص ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص نام سعد، کنیت ابو اسحاق، اور ابی وقاص کا نام کہتے ہیں کہ مالک بن وحیب تھا بن عبد مناف۔ دوسری جگہ پہ ایک اور بھی یہ لکھا جاتا ہے اس سلسلہ نسب ان کا کہ سعد بن مالک بن وحیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن نظر بن کنانہ القرشی زہری۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال میں سے تھے، یہ ننیال کے خاندان میں سے، بنو زہرہ سے، یعنی اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ سعد بن ابی وقاص کے جو دادا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا یہ سکے بھائی تھے۔ اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نانا تھے اور سعد کے جو والد تھے وہ بھائی تھے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ ماموں بنے، ورنہ ماموزاد بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں جگہیں دو مختلف روایات آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے تھے، حضرت آمنہ کے خاندان سے یہ تھے سعد بن ابی وقاص۔ اس طرح سے رشتہ داری لگتی تھی۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی والدہ جو تھی ان کا نام ہمنا تھا۔ ہمنا اور والدہ کے ساتھ یہ بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کے والد کا ہمیں زیادہ اتنا نہیں پتہ چلتا، ہو سکتا ہے ان کی وفات ہو گئی ہو، لیکن کہیں کتابوں میں کچھ لکھا نہیں ہوا ان کے والد کے بارے میں۔ ہاں، والدہ کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدہ جو تھی وہ ان کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی، اور ظاہر ہے والدہ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ابھی یہ ٹین ایجر تھے، 17 ایئرز اولڈ تھے، 17 سال کے، کہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا بھی پڑھا کہ انہوں نے بھی ٹین ایج میں اسلام قبول کیا، اسی طرح انہوں نے بھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی عائشہ روایت کرتی ہیں ان سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ میں کسی تاریک جگہ پہ کھڑا ہوں، بڑی اندھیری جگہ جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اچانک چاند روشن ہو جاتا ہے، چاند کو دیکھتے ہیں کہ فل مون ہے، 14ویں رات کا چاند ہے، تو اچانک چاند روشن ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس طرف چل دیا جدھر وہ چاند تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے کچھ لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ان میں زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دکھائی دی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے یہاں آ گئے؟ انہوں نے بتایا کہ بس ابھی ابھی آئے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں بھانپ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر اور برکت کا ارادہ رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام انہوں نے قبول کیا بغیر کسی تاخیر کے۔ اور خود بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے نکلا،
اور محلہ جیاد کی ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے۔ آپ نماز عصر سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اسلام قبول کرنے کی تمنا کی۔ آپ نے بڑی محبت سے مجھے اسلام مشرف اسلام کیا۔ اس وقت میرے سامنے وہی 3 لوگ تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ۔ اور تو ان کا خواب سچا تھا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے کہ یہ بالکل شروع کے اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں، یعنی بالکل ابتدا میں۔ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ 7ویں اسلام لانے والے تھے۔ ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مگر ایک روایت جو ملتی ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا قد بہت لمبا نہیں تھا، جسم فربا تھا، پنجہ قوی تھا، پنجے یعنی یہ ہاتھ بہت مضبوط تھے، اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے، ناک چپٹی تھی، ہاتھ کی انگلیاں موٹی اور مضبوط تھیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بال جسم پہ ہونے کی وجہ سے شیر کی طرح لگتے تھے۔ رنگ کچھ ڈارک تھا۔ اس طرح سے ہمیں یہ روایات پتہ چلتی ہیں ان کے حلیے کے بارے میں۔ جب یہ اسلام لے کر آئے تو ان کے اسلام لانے سے ان کی جو سب سے محبوب ہستی تھی، ان کی والدہ، وہ بہت زیادہ غمگین ہوئی۔ ان کو اپنی والدہ سے نا انتہائی محبت، ان کی خدمت بہت کیا کرتے، اور جس سے محبت زیادہ ہو، آپ دیکھیں انسان اسی کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہوتا ہے۔ تو والدہ نے کہتے ہیں مجھ سے خفا ہو کے پوچھا کہ اے سعد، یہ کیسا دین ہے جس نے تجھے اپنی ماں باپ کے دین سے ہی ہٹا دیا، یعنی باپ دادا کا، ماں کا دین، اس سے ہٹا دیا تمہیں؟ خدا کی قسم، یا تو تم یہ دین چھوڑ دو ورنہ میں مرتے دم تک کچھ نہیں کھاؤں گی اور نہ پانی کا گھونٹ پیوں گی، یہاں تک کہ اسی حالت میں میری موت آ جائے گی اور غم سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا اور شرمندگی تیرا مقدر بن جائے گی اور زندگی بھر لوگ تجھے تانے دیتے رہیں گے، یعنی یہ کہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ تو میں نے کہا ماں خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے تجھ سے انتہائی عقیدت ہے، لیکن یہ دین مجھے تجھ سے زیادہ پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ اپنی اس دھمکی پہ قائم رہی۔ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کئی روز اس نے بغیر کچھ کھائے پیے گزار دی، جس سے ماں کا جسم بالکل کمزور ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا کہ کبھی بے ہوش ہوتی، کبھی ہوش میں آتی، کبھی پھر بے ہوش ہوتی، پھر ہوش میں آتی۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنی ماں کے پاس جاتے اور التجا کرتے کہ کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ انکار کرتی تھی اور بڑے سختی سے کہتی تھی کہ میں مرتے دم تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، ہاں اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ۔ اب آپ سوچیں کہ بعض دفعہ نا انسان دین کی طرف آتا ہے آج بھی، تو اپنے جو پیارے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ بلیک میل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم سے اس کو محبت ہے، اور یہ اس محبت میں آ کے ہمارا کہنا مان لے گا، اور اس محبت میں آ کے یہ ہم جو بھی اس کو کہیں گے الٹا سیدھا جو بھی کرانا چاہیں گے وہ کرا لیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے صحابہ پہ تو کہیں مار پیٹ اور ٹارچر ہوا، ان کے ساتھ محبت کی مار ان کو پڑی کہ ماں نے محبت کا کہہ کے اور پھر ان کو بلیک میل کیا۔ تو ہر طرح کی بلیک میلنگ ہوتی ہے اور ہر طرح کی ٹارچر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ٹارچر ہے کہ انسان کے پیارے اس کو اس طرح کی باتیں کہیں اور اس کو دین سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی اسلام کی شروعات تھی، ابھی کوئی احکامات تو اترے نہیں تھے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، کیسے اپنی ماں کو اس چیز سے بھوک ہڑتال سے ہٹاؤں۔ ایک دن ماں کے پاس گئے تو ماں نے سوچا شاید اب یہ مان گیا، واپس اب دین پہ آ جائے گا، تو اس نے آنکھیں کھولی اور بڑی خوش ہونے لگی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس وقت انتہائی جذباتی انداز میں فرمایا، یہ اے میری ماں،
مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ محبت مجھے اللہ اور اس کے رسول سے۔ خدا کی قسم، اگر آپ کے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائیں، تب بھی میں اپنے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک لڑکا ہے اور ٹین ایجر لڑکا، اور ان کا عزم کتنا پختہ ہے، کتنے اپنے دین پہ جمے ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہہ دیتے ہیں ہمارے بچے نے منہ بنا لیا، ہمارے فلاں نے ایسا کہہ دیا، اب ہم کیا کریں، ہم تو بڑے مجبور ہو گئے، کیا کریں، بچوں کے سامنے نہیں ہماری چلتی۔ یہ دیکھیں ان کو اپنی ماں سے کتنی محبت تھی، لیکن اس محبت کو بھی ایک طرف کر دیا کہ نہیں، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور یہیں سے ہم سیکھتے ہیں کہ کوئی رشتہ بھی کتنا بھی پیار ہو، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کسی رشتے کو بھی ان سے بڑھ کے نہ بنا لیں کہ انہوں نے کہہ دیا تو اللہ کا حکم تو ٹوٹے، لیکن میرے شوہر کا حکم یا میرے بچے کا حکم یا میرے خاندان کا حکم، ان کا حکم نہ ٹوٹے کبھی۔ تو کس کو ہم آگے کرتے ہیں اور کس کو پیچھے کر دیتے ہیں، سوچنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں جب ایسا مضبوط ایمان ہوتا ہے نا کہ انسان ایک راستے پہ چل پڑتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے اب اس راستے کو نہیں چھوڑنا، آندیاں آئیں طوفان آئیں، یقین جانے میری یہ بات کو آپ لکھ لیں آج اس بات کو، یہ میں ایسے ہی نہیں کتابی بات نہیں کر رہی، یہ میں نے دنیا کو دیکھ کے تجربے کے ساتھ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھیں گے جس وقت آپ مضبوط ہوں گے نا تو آپ کے ساتھ لوگ ٹکرا کے وہ گر پڑیں گے، وہ کمزور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لے گا۔ وہی لوگ ایک دن آپ کا بازو بن جائیں گے، وہی لوگ ایک دن آپ کی بات کو اپریشیٹ کریں گے، مگر شرط یہ کہ آپ نے نہیں ٹوٹنا۔ کیسی بات ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہو وہ ٹوٹ جائے، اور جو شیطان کے راستے پہ ہو وہ ثابت قدم رہے، وہ اس کو توڑ دے جو اللہ کے راستے پہ چلنے والا۔ یہ کتنا کمزور تھا کہ وہ ایک ہی ٹکر سے ٹوٹ گیا، گر گیا۔ تو اگر آپ پوری دنیا کی بھی مخالفت آپ کے سامنے ہو، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر جمے رہتے اور اللہ کے حکم کو نہیں ٹوٹنے دیتے، تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک دن آپ کے ساتھ ملا دے گا۔ اور یہی ہوا، ماں نے تو پختہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے نہیں کھانا پینا جب تک کہ یہ نہ دین سے ہٹ جائے، اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو ماں کو بھی سمجھ آ گئی کہ اس کو میں نہیں ہلا سکتی، پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر کھانا پینا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی ان کی شان میں۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لے جس کو تو نہیں جانتا، تو ان کی بات کو ہرگز نہ مان، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہنا، یعنی اب دنیا میں تو ان کے ساتھ اچھا کریں گے، لیکن اگر یہ آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے دین سے پھر جائیں تو وہاں پہ جا کے کہنا ہے کہ نہیں، یہ نہیں میں نے ماننا۔ سورہ لقمان کی آیات ان کی شان میں اتری تھی۔ اسی طرح یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں خون بہایا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کفار کے خوف سے شروع میں آپ کو پتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مکہ سے باہر جا کے ویران سنسان گھاٹیوں میں چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گھاٹی میں یہ چند صحابہ کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے کہ وہاں سے کچھ اوباش نوجوان آئے، ابھی دارالارقم بھی نہیں بنا تھا، اور حرم میں تو آپ کو پتا ہے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، تو یہ کچھ ایسے نوجوان آئے جنہوں نے سوچا کہ ہم ان کو تنگ کریں۔ جب یہ نماز میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے ان کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیے اور ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ تب سعد بن ابی وقاص، ان کے ہاتھ میں ایک کہا جاتا ہے کہ اونٹ کوئی ہڈی تھی یا اونٹ کو مارنے والی جو چھڑی تھی وہ تھی، تو انہوں نے وہ لی اور ایک کافر کے سر پہ ماری،
وہ کون تھا؟ عبداللہ بن قتل، جو بدترین دشمن تھا مسلمانوں کا۔ بعد میں وہ ایسا ہوا تھا کہ اوپر اوپر سے اسلام لے آیا تھا، مدینہ بھی آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد مرتد ہو گیا اور واپس مکہ آ گیا تھا۔ اور یہ ان میں سے ان ایک میں سے ہے، 6 میں سے ایک ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت فرمایا تھا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ تو یہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ گیا تھا اور اس کو وہاں قتل کیا گیا۔ تو ان میں یہ تھا جس کے سر پہ انہوں نے وہ ہڈی ماری اور اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلا خون بہا تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں سے عمل میں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، یہ مکہ میں ہی مقیم رہے تھے، یعنی ہجرت حبشہ نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کے اوپر اس طرح سے مظالم نہ ہوں جیسے دوسرے مسلمانوں کے اوپر تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ ہجرت کی ہو۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تو یہ بھی ان میں سے تھے جو ہجرت کرنے والے تھے۔ مدینہ میں پہنچ کر کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بھائی عتبہ بن ابی وقاص جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، ان کے مکان پہ انہوں نے بھی قیام کیا۔ ایام جاہلیت میں ان کے بھائی سے خون ہو گیا تھا، انتقام کے خوف سے وہ مدینہ میں آ کے رہنے لگا تھا۔ تو یہ بھی مدینہ آئے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے ایک دفعہ بدر سے بھی پہلے کی بات کہ ان کو ایک جماعت میں ساتھ بھیجا تھا حجاز کے ساحلی علاقے میں کہ قریش کی نقل و حرکت کو دیکھ کر آئیں۔ تو صرف یہ تھا کہ جا کے ان کو دیکھ کے آئیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ عبیدہ بن الحارث جو تھے ان کی قیادت میں ایک جماعت یعنی بنائی گئی تھی جس میں یہ شامل تھے۔ تو انہوں نے صرف دیکھنا تھا، کوئی جنگ وغیرہ نہیں کرنی تھی، لیکن ان کو چین نہیں آیا، انہوں نے وہاں پہ بھی ایک تیر چلا دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اسلام کا پہلا تیر تھا جو اللہ کے راستے میں چلایا گیا۔ سیرت ابن حشام میں یہ بات ہے۔ دوسری دفعہ خود ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت دی اور 8 مہاجرین کو ان کے انڈر کر کے روانہ کیا کہ آپ جائیں، اور ایک قریش کا ایک قافلہ جا رہا ہے تو آپ وہاں جائیں، اگر وہاں جا کے ان کو پا لیں تو الگ بات ہے، ان کو پکڑ لیں، اور اگر نہ وہ ملے تو واپس آ جائیں، ان کو پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کہتے ہیں ہم 5 دن اور رات مسلسل چلتے رہے، یعنی صبح کے وقت چھپ جاتے تھے اور رات کے وقت سفر کرتے تھے۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو وہاں سے قافلہ نکل چکا تھا، تو کوئی جنگ وغیرہ پیش نہیں آئی۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک خط دیا تھا کہ آپ روانہ ہوں ایک جماعت کو لے کر، اور جب 2 دن گزر جائیں تب آپ یہ خط کھول کے پڑھیں اور اس کی ہدایت پر عمل کریں۔ تو وہ 2 دن تک چلتے رہے، اور اس کے بعد جب خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جو نخلستان ہے وہاں پہنچ کر قریش کی نقل و حرکت کا پتہ چلائیں۔ عبداللہ بن جحش نے اپنے ساتھیوں کو یہ فرمان سنایا اور پھر خود فرمایا میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، جس کو شہادت منظور ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ سعد بن ابی وقاص اور تمام دوسرے ساتھی انہوں نے جوش کے ساتھ سمینا وطانا کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن کچھ دور جانے کے بعد ان کا اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھا ان کا اونٹ گم ہو گیا، ایک ہی اونٹ پہ دونوں تھے، 2 اونٹ گم ہو گیا، اور عبداللہ بن جحش تو آگے گئے اور وہ نخلستان میں پہنچ کے قریش کا جو ایک قافلہ تھا اس کی نقل و حرکت دیکھنے کو کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے وہاں پہ جنگ کر لی اور مال غنیمت لے کے اور چند قیدی لے کے مدینہ آئے۔ اور آپ کو وہ واقعہ پتہ ہے کہ وہ پھر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا، جبکہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔
اور کافروں نے اس کے اوپر بہت بہت باتیں بنائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، والی وہ آیت ہے جو 27 نمبر، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ قریش فدیہ لے کے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے، لیکن اس وقت تک ابھی سعد بن ابی وقاص کا اور ان کے ساتھی کا پتہ نہیں چلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ دونوں صحیح سلامت پہنچ نہ جائے میں تمہارے قیدی رہا نہیں کروں۔ تو جب یہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کیے تھے۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بدر میں انہوں نے، ان کے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی تھے جو بھی ابھی کافی چھوٹے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، تو ان دونوں نے شرکت کی تھی۔ ہوا یہ کہ ان کے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ گئے، کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کا معائنہ کرتے تھے پہلے، تو جب انہوں نے دیکھ لیا اگر کہ میں چھوٹا ہوں تو مجھے واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو بچہ سمجھ کے ان کو لوٹا دیا۔ یہ سن کے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور بہت منتیں کرنے لگے کہ مجھے ساتھ لے کر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کے ترس آ گیا اور ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پہ ان کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے اتنے زیادہ خوش ہوئے اور ان اپنے ہاتھ سے ان کے کندھے پر تلوار لٹکائی، پھر دونوں بھائی میدان میں اترے، اور جب مارکا آرائی ختم ہوئی، لڑائی ختم ہوئی، تو سعد بن ابی وقاص اپنے چھوٹے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے اور دیکھا کہ عمیر شہید ہو چکے ہیں۔ ان کو بدر میں دفن کر کے اکیلے مدینہ آئے۔ اور آپ جب کبھی بدر جائیں تو اب تو انہوں نے 4 دیواری کر دی ہے، لیکن بدر میں بہت کم ہی صحابہ شہید ہوئے تھے۔ ان شہداء میں یہ حضرت عمیر بھی ہیں، چھوٹے بچے، یعنی سمجھ لیں ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، تو ان کو یہ غم سہنا پڑا اپنے بھائی کی شہادت کا۔ انہوں نے بہت جگری سے جگر کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے سعید بن العاص کافر جو تھا اس کو جب قتل کیا تو اس کی ایک تلوار تھی ذوالقطیفہ نام، تلواروں کے بھی نام ہوتے تھے، ان کو بڑی پسند آ گئی، لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی اس وقت مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور یہی پتا تھا کہ پچھلی شریعتوں میں مال غنیمت جو ہے وہ حرام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ واپس جاؤ اور اس کو جہاں سے لیا وہیں پہ واپس رکھا۔ تو گئے اور حکم کی تعمیل کی، اس کو واپس وہیں پہ رکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال کی آیات جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو عنایت فرمائی۔ تو یعنی یہ سورہ لقمان کی بھی آیات نازل ہوئی، سورہ انفال کی بھی، کہتے ہیں یہ آیتیں میرے متعلق نازل ہوئی، تو اس لیے آپ 4 جگہ پہ انہوں نے فرمایا کہ میرے متعلق قرآن میں آیات نازل ہیں، 2 آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اسی طرح احد میں بھی انہوں نے حصہ لیا، اور یہ ان چند ایک صحابہ میں سے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تھے جب آپ نے احد پہاڑ میں پناہ لی تھی، اس وقت یہ بھی ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب طلحہ بن عبید اللہ تھے تو ان کے بعد یہ بھی پہنچ گئے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست تیر انداز تھے، بہت تیر اندازی کے ماہر تھے، یعنی جس وقت بچپن بھی تھا تو کھیل کود میں ان کا زیادہ نہیں دھیان ہوتا تھا، کھیل کود کے اندر زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا جیسے بچوں کا عام طور پہ ہوتا ہے، بلکہ یہ بڑی ان کے اندر ذہانت تھی، بڑی فراست تھی، بڑوں کے مقابلے کی تھی۔ اس وقت بھی جب ان کے ہم عمر کھیلنے میں لگتے تھے تو یہ اکثر اوقات تیر بنانے میں اور ان کو سنبھالنے میں لگے رہتے، جو وقت بچتا تھا تیر بنانے سے تیر اندازی کرتے تھے۔ تو اس کے اتنے ماہر تھے
تیر اندازی کے، کہتے ہیں ون آف دا بیسٹ تھے صحابہ میں، کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے تھے اس وقت کہ تیر لیتے تھے اور جو بھی مشرک پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا اس کی طرف تیر برساتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تیر اندازی میں کمال دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تیر دیتے تھے اور فرماتے تھے اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، فدا کا ابی و امی۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو جن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس سے پہلے بھی میں کسی کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا۔ کون تھے وہ؟ زبیر بن عوام، جن کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا۔ ان کے بارے میں بہت زیادہ کتابوں میں نہیں آتا، لیکن وہ بھی روایت صحیح ہے کہ ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور ان کے بارے میں بھی فرمایا تھا۔ ان کا زیادہ مشہور ہے کیونکہ بہت ساری روایات ہیں، بلکہ یہ خود بھی روایت کرتے ہیں، اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں ہوں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیونکہ یہ صرف دو ہی صحابہ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسا جملہ کہا ہو، ان کے علاوہ کبھی کسی کے لیے نہیں کہا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان دو کے متعلق کہا۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احد میں بعض کہتے ہیں کہ ان کا بھائی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگایا تھا، اور ان کا بھائی ان میں سے تھا جن کے زخم لگانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر یہ اتنے فدا تھے، یہ فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ میں یعنی اپنا جو بھائی ہے اس سے زیادہ میں کسی کے خون کا پیاسا نہیں جتنا اس کا، کیونکہ وہ ان میں شامل تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگایا تھا۔ اس کے بعد بھی فتح مکہ تک جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور فتح مکہ کے بعد بھی غزوہ حنین میں بھی انہوں نے اپنے کارنامے سر انجام دیے، تبوک میں بھی شریک ہوئے۔ پھر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا ارادہ فرمایا تو سعد بن ابی وقاص بھی ساتھ تھے، لیکن مکہ پہنچ کے انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو بالکل ہی ان کو لگ رہا تھا کہ میں اب بچوں گا نہیں، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں مالدار آدمی ہوں لیکن میری ایک ہی بیٹی ہے۔ اس وقت ان کی ایک بیٹی تھی، بعد میں تو اور بھی اولاد ہوئی لیکن اس وقت صرف ایک بیٹی۔ کہتے میری ایک بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا اچھا میں 2/3 مال صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا میں آدھا مال صدقہ کر دوں۔ فرمایا نہیں۔ پھر 1/3 کی آپ نے اجازت دی، 1/3 کی، اور فرمایا یہ بھی بہت ہے، بہت ہے کہ تم 1/3 صرف صدقہ کر سکتے ہو۔ اور اسی لیے آج تک جب ہم وراثت کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو یہ حدیث آپ اس میں لازمی پڑھیں گے، کیونکہ 1/3 سے زیادہ کوئی بھی وصیت نہیں کر سکتا۔ جب آپ کو یہ ہو کہ میں یعنی زندگی کی امید ختم ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اب میں مرنے لگی ہوں بس، تو اس وقت اگر آپ کہیں نا کہ میں نے سارا مال فلاں ہاسپٹل کو دے دیا، میرے فلاں چیزیں، یہ نہیں آپ کر سکتے۔ ہاں آپ اپنی اس تندرستی کی حالت میں ٹھیک ٹھاک ہے، بے شک سارا مال دے دیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن جس وقت انسان کو یہ ہو کہ اب میں نے بچنا نہیں ہے، اس وقت آپ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی آپ اپنے مرنے کے بعد کی 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، چاہے آپ اچھے بھلے بھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ان کو ایسی حالت میں چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یعنی اپنے وارثوں کو اگر آپ
مال کے ساتھ چھوڑ دیں وہ بہتر ہے. آپ سوچتے ہیں اس کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، اس میں بھی نیکی ہے. اور فرمایا جو کچھ بھی تم اللہ کی رضا کی خاطر کرو گے اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس کا بھی ثواب پاؤ گے. حالانکہ انسان سوچتا ہے یہ تو میرے گھر والے ہی ہیں، ان کو میں نے کھلا دیا تو اس کے اوپر کیا ثواب ہے. نہیں، فرمایا اس کے اوپر بھی ثواب. تو اگر ان کو وراثت میں ان کے لیے حصہ چھوڑو گے تو اس میں بھی ثواب ہے. پھر ان کو اپنی ہجرت کا اتنا تھا کہ میری ہجرت کا اجر ضائع نہ کہیں ہو جائے. بہت زیادہ اس چیز کے پریشانی تھی، تو بے قرار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا مجھے لگتا ہے کہ یہیں پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور میں نے جو ہجرت کی ہے وہ اس کا اجر ضائع جائے. آپ میرے لیے دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ دعا فرمائی، یا اللہ سعد کو صحت عطا فرما، یا اللہ سعد کو صحت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے تو دعا قبول ہوئی، صحت مند ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی کہ اے سعد تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تم سے ایک قوم کو نقصان اور دوسری قوم کو نفع نہ پہنچ جائے. اور یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، کیونکہ واقعی ایک قوم کو نقصان ہوا، یعنی جو فارس ایرانی تھے ان فتوحات میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور ان کی وجہ سے ان کی قوم کو مسلمانوں کو فائدہ پہنچا. مکہ سے واپس آ کے یعنی حجت الوداع سے واپس آ کے آپ کو پتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصے بعد وفات پا گئے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت انہوں نے سنبھالی تو انہوں نے بغیر کسی ڈیلے کے بیعت کر لی ان کے ہاتھ میں. اور اس کے بعد بھی حضرت عمر کے ہاتھوں پہ بھی بیعت کی. اور مہمات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا شام اور عراق، اور یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی، ان کے اینڈ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا. لیکن حضرت عمر نے جب خلافت سنبھالی تو پھر تو انہوں نے بہت وسیع کر دیا تھا اس کو. خاص طور پہ فارس کے اوپر انہوں نے توجہ دی. اور جو بہت مشہور کچھ جنگیں ہیں جن کا آپ نام بھی جانتے ہوں گے اور ان کے بارے میں ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے، جیسے یرموک ہے، جیسے قادسیہ ہے. تو یہ قادسیہ کی جنگ کے کمانڈر کی جنگ مسلمانوں نے کس کے خلاف لڑی تھی؟ اہل فارس کے خلاف، ایرانیوں کے خلاف. یہ جو عراق اور ایران ہے نا، یہ پورا ایک ہی علاقہ تھا اور اتنی بڑی سپر پاور تھی یہ، اور انتہائی مضبوط ان کی مملکت تھی. روم کی طرف خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا اور فارس کی طرف ان کو بھیجا گیا. اور یہ بھی یعنی جنگی مہمات میں بڑے جینیس تھے. سمجھ لیں کہ آج جو عراق اور ایران اور یہ سارا علاقہ جو آج مسلمان ہے، یہ سعد بن ابی وقاص کی خدمات ہیں جس کی وجہ سے یہ مسلمان ہوئے تھے. اور زمینی علاقہ جتنا ان کے ہاتھوں فتح ہوا ہے اتنا کسی اور کے ہاتھوں فتح نہیں. یعنی زمین کا اگر رقبہ دیکھا جائے، ایریا دیکھا جائے، تو ایریا وائز ان کی جو انہوں نے فتح کیا ہے وہ سب سے زیادہ ہے. انہوں نے جب ان کو بھیجا گیا فارس کی طرف تو انہوں نے پہلے تو یہی کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، اور بڑے بڑے سرداران کو بھیجا کہ وہ جا کے بات چیت کریں چاہے ایران کے ساتھ کہ اسلام لے آئے یا جزیہ قبول کر لیں. لیکن انہوں نے ٹھکرا دی یہ پیشکش، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اسلام نہیں لاتے. بلکہ انہوں نے جو سفیر تھے ان کے لیے خاک منگوائی، یعنی مٹی منگوائی، اور کہا لو یہ تم کو ملے گی، یعنی مٹی ملے گی تمہیں. تو عمر بن معدی جو گئے ہوئے تھے انہوں نے اس مٹی کو اپنی چادر میں لے لیا، اور جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے رکھ کے فرمایا فتح مبارک ہو، دشمن نے خود اپنی زمین ہمیں دے دی. تو جنگ کی تیاریاں شروع کی گئی. یہ وہ جنگ ہے جس میں آپ نے رستم کا نام سنا ہوگا نا.
रुस्तम का नाम सुन लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि देखें अल्लाह अकबर, कि वो तो काफरों के साथ था, वो तो इन आतिश परस्तों के साथ था। और रुस्तम और अस्फंदियार और ये सब इनकी कहानियां और ये किस्से, ये हमें आज तक पता है। रुस्तम नाम भी लोग रख लेते, लेकिन ये उनका कमांडर था। ये उस वक्त जंगे कादसिया बड़ी मुश्किल जंग थी, बहुत मुश्किल जंग, और बड़ी मशहूर जंगों में से। इस जंग के अंदर समझ ले 4 दिन और रात मुसलसल जंग होती रही थी, और मुसलमान हजारों की तादाद में थे, और जो फारिस थे, अहले फारिस, ये लाखों में थे, लाखों में। और इनका ये था कि ये लोग बहुत अरसे से, चूंकि बड़ी 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 इनकी मजबूत फौज थी, कुव्वत के एतबार से भी और नंबर के एतबार से भी बहुत बड़ी फौज थी, और बड़ी स्किल्ड फौज थी। आप खुद सोच लेना सुपर पावर का कैसा होगा फिर, यानी किस तरह की होगी सुपर पावर। तो जब इनके सामने आए, इसकी बड़ी डिटेल्स मिलती हैं, हम इतनी डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन ये पता चलता है कि हजरत साद बिन अबी वक्कास खुद बीमार हो गए थे, इनके जिस्म पे दाने निकल आए थे, तो खुद जंग में जा नहीं सके थे। मगर एक किला नुमा या एक महल, बात जगह पे लिखा हुआ अबैंडन था, यानी बिल्कुल वीरान सा था, जिसके अंदर इन्होंने अपने जिसमें जाके ये ठहर गए थे, और वहां से एक ऊंची जगह से ये सारी जंग का नक्शा देखते थे। और इन्होंने खालिद इब्ने अरफता, एक मुसलमान है जिनको अपने कायम मुकाम मैदान जंग में इन्होंने कमांडर बनाया, खुद ऊपर से बैठ के देख रहे थे, और खुद वहां से इन्होंने जब कोई बात कहनी होती थी, कोई हुक्म देना होता था, तो पर्चों पे लिख के उसकी गोली बना के खालिद की तरफ फेंकते थे, और खालिद फिर उन हिदायत के मुताबिक लड़ाई लड़ रहे थे। ये जंग इसलिए भी एक इसमें डिफरेंट चीज थी, वो ये थी कि इस जंग में मुसलमानों का सामना ऐसी फौज के साथ था जिनके साथ जंगी हाथी थे, जिनके ऊपर चोटी के उनके बहादुर सवार थे, और इन हाथियों की सूंडों के साइडों के ऊपर उन्होंने तलवारें लगाई थी। जब ये हाथी मुसलमानों की सफों में घुस जाते थे तो अपनी सूंड हिलाते थे, जिससे मुसलमान शहीद होते थे। और इतने जाहिर है बड़े बड़े हाथी थे, इनको देख के घोड़े भी बिदक जाते थे। तो एक यानी बड़ी मुश्किल हो गई थी मुसलमानों के लिए। अब पहला दिन जो था मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा दिन भी ऐसा हुआ कि मुसलमानों को लग रहा था कि हमारे लिए शिकस्त है। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने फिर एक हुक्म दिया। एक कबीले के लोग थे मुसलमानों में जो कि तीर अंदाज बड़े माहिर थे, उनको हुक्म दिया कि तीर हाथी जो थे ना, पूरे के पूरे कवर्ड थे लोहे में, सिर्फ उनकी आंखें थी जो आगे से नजर आती थी, और सूंड थी, कि इनकी आंखों पे मारो और सूंडों को काटो। तो ये भी किसने किस तरह पता चला मुसलमानों को कि कैसे ये चीज फायदेमंद हो सकती है। एक फारिस का ही था जिसने ये बताया कि ये हाथी जो है ना, इनकी आंखों में मारेंगे और सूंड काट देंगे तो ये फिर कुछ काम के नहीं रहते। तो उनकी आंखों में और सूंडों को काटा गया, तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल पागल हो गए, और वो अपने ही लश्कर को रोंदने लगे, दीवाना वार भागना शुरू हो गए। और ये चीज बड़ी काम आई मुसलमानों को, और काफरों को बहुत नुकसान पहुंचा, और मुसलमानों का पलड़ा भारी हो गया।